ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اب کفار نے جواب دیا، مان لیا، ہم نے مان لیا کہ یہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد نہیں، ہم نے چلو مان لیا، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ جس خاتون کو زید نے طلاق دی یہ ان سے نکاح کریں؟ یہ ضروری تو نہیں تھا۔ یہ مان لیا کہ زید آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، یہ بھی مان لیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوتے، لیکن اس کی متعلقہ سے شادی کرنا تو ضروری نہیں تھا۔ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ عام آدمی نہیں، اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اس لیے ضروری تھا جتنی بھی دنیا میں گندی اور غلط رسمیں موجود ہیں اس کو اس پیغمبر نے ختم کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ یہاں پر پھیلی تمام غلط رسومات سب کی سب کو ختم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے فرائض منصبی میں یہ چیز شامل ہے۔ کفار نے کہا چلو مان لیا کہ یہ رسمیں ختم کرنا انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح آپ سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر آئے، جتنی رسمیں ان سے دور ہو سکی انہوں نے ان کو ٹھیک کیا، دور کیا معاشرے سے، اور جو بچ گئی ان کے بعد والوں نے آ کر انہیں ٹھیک کیا، پھر جو بچ گئی ان کے بعد والوں نے آ کر ٹھیک کیا۔ لیکن کیا ساری غلط رسموں کا ٹھیکہ ٹھیک کرنے کا نعوذ باللہ آپ نے اٹھایا ہے؟ آپ کے بعد بھی جس طرح پہلے انبیاء کے بعد وہ گزرتے رہے، رسول آتے رہے، وہ جاتے رہے، رسول آتے رہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے انبیاء کی کثیر تعداد آئی، دنیا سے چلی گئی۔ اب کفار نے کہا یہ بھی ہم مان لیں کہ یہ پیغمبر ہے اور ساری رسمیں اسی نے ختم کرنی ہیں، ارے کچھ دو چار رسمیں اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تو بچا لے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس لیے ساری رسمیں اسی پیغمبر کے ذریعے ہم نے ختم کرنی ہے کہ اس کے بعد ہم نے رسالت اور نبوت کے دروازے ہی بند کر دیے۔ خاتم النبیین، یہ بالکل آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر۔ اس کے زمانے میں، اس کے دور میں جو رسم بچ گئی وہ قیامت تک بچی رہے گی، اور جو مٹ گئی وہ انشاءاللہ قیامت تک مٹی رہے گی۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آپ کے سر مبارک پر رسالت النبوت کا آخری تاج سجایا گیا، آخری تاج سجایا گیا۔ اور دنیا میں آپ نے بھی کئی موقعوں پر کئی اعتبار سے، اشاروں کنایوں سے، کئی باتوں سے واضح کیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا میری مسجد نبوی دنیا کی آخری مسجد ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو مسجد نبوی آخری مسجد نہیں، بالکل ابتدائی دور میں، اگر اس سے پہلی بھی کہا جائے تو برا نہیں۔ یا بستی جواسہ میں آپ نے ہجرت کے وقت راستے میں ایک مسجد بنائی تھی جواسہ کے اندر، اگر اس سے پہلی مانے تو یہ دوسری ہے۔ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں مسجدیں دنیا میں آباد ہوئیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا میری مسجد نبوی دنیا میں یہ آخری مسجد ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ مسجد آخری کیسے ہو گئی؟
اس کے بعد آپ نے یہاں مسجد بنائی، یہ بھی اس کے بعد پورے کراچی میں گھومو کتنی مسجدیں ہیں، پورے پاکستان میں گھومو، پوری دنیا میں گھومو کتنی مسجدیں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے۔ محدثین بتاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا میں وہ آخری مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد کسی پیغمبر نے رکھا، جس کا سنگ بنیاد کسی پیغمبر نے رکھا۔ میرے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ میرے بعد کوئی ایسی مسجد بن سکے گی جس کی پہلی اینٹ رکھنے والا کوئی پیغمبر ہو۔ اس اعتبار سے یہ آخری مسجد ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے تعمیر ہوئی۔ اس اعتبار سے اللہ نے یہاں بھی واضح کیا، اللہ کے حبیب نے یہاں بھی واضح کیا کہ میرا آخری ہونا اللہ رب العالمین کی تقدیر میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آپ اللہ کے آخری تاجدار ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے ایمان میں رسول اکرم پر ایمان لانے کے لیے یہ جملہ بھی شامل ہونا ضروری ہے، میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں۔ آخری کا جملہ آپ کے وجود کے ساتھ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارے دیے، کئی اعتبار سے آپ نے اشارے دیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں، سورہ بقرہ میں بالکل پہلے صفحے پر آپ دیکھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ نے قرآن میں کہا والذین یؤمنون، متقی وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نیکیوں کا شوق رکھنے والے وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو اس چیز کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اے اللہ کے حبیب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی کتاب و سنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد کا لفظ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے، ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ آپ کے بعد تو کوئی تھا ہی نہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں تھا۔ وما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا یہ اس کو بھی مانتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ پکا اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آج ہماری پوری کی پوری دنیا میں ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی دعوت ہے، ارے دنیا میں آمنہ کے لال جیسا اللہ نے دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ ان کے دروازے پر آ جائیے، ان کا دامن تھام لیجئے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ایسی کوئی جنت نہیں بنائی جس کا دروازہ محمد عربی کے آنے کے بغیر کھلے۔ اللہ کے رسول آئیں گے، دستک دیں گے تو جنت کا دربان کنڈی کھولے گا تو وہ دروازہ کھلے گا۔ اب جو آپ کے نقش قدم پر چل کر گیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہماری پوری کی پوری دعوت کے دو اصول ہیں، دو بنیادی باتیں ہیں، وہ اس سوال پر مشتمل ہیں
عبادت کس کی جائے اور طریقہ کس کا اختیار کیا جائے. بس اب یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے ساری کی ساری بات سمجھ آ جاتی. عبادت کس کی کرے اور طریقہ کس کا اختیار کرے.